پھر چاہے دلہن پھول، اور جب اسی پھول کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے بریلی کے تاجدار نے جب اس کی چمک کو دیکھا ہے تو پکار اٹھے ہیں، چمک کس سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے۔ اور جب ان دونوں کو ایک جگہ جمع کیا ہے تو اعلیٰ حضرت نے فرما دیا ہے، باغ طیبہ میں سہانا، پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا۔ تو ایک شعر اور پڑھ دو، قصیدے معراج پڑھی فرماتے ہیں، وہ شعر آپ کو سنو۔ گیسو ہاں بہن یا ابرو آنکھیں آئین سوار، کاف گیسو ہاں بہن یا ابرو آنکھیں آئین سوار، کاف ہاں یا آئین سوار، ہے ان کا چہرہ نور کا، ہے ان کا چہرہ آزاد۔ سنتے سنتے تو تمہاری عمریں بیت گئی ہیں، عمریں ختم ہونے کے قریب میں آ گئی ہیں، اگر نہیں سمجھا ہے تو سمجھنے کی کوشش کر لو۔ اے لوگوں، اس کاف گیسو کیا مطلب؟ میرے آقا کے زلفے معمبری، بولے سبحان اللہ، میرے آقا کے کافی شریف، میرے آقا کے بالے مبارک، میرے آقا کے زلفے معمبری، میرے آقا کے بالے مبارک، وہ ایسے ہیں جیسے عربی کا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگوں نے نہیں پڑھا ہے وہ سن لیں، آپ کے امام صاحب تو اپنے انداز میں آپ کو بتائیں گے، اور اگر آپ نے مدرسے میں قدم رکھا تو آپ کو معلوم ہے قاعدہ بغدادی پڑھا کہ کاف کی شکل و صورت کیسی ہوتی ہے، اگر نہیں معلوم تو سیدھے سیدھے سن لو، کاف اوپر سے ایک لکیر نیچے کو چلی اور نیچے آ کر کے مڑ گئی، اسے کاف کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کاف کے سو یا رسول اللہ، آپ کے زلفے منبری ایسے ہیں جیسے عربی کا کاف۔ سبحان اللہ، سر مبارک سے بالے مبارک، زلفے منبری سیدھے نیچے کو چلی، اور پھر جب دوش مبارک پر پہنچی تو میرے آقا کی زلفے منبری مڑ گئی، لہذا فرماتے ہیں میرے نبی کے زلفے منبری ایسے ہیں جیسے عربی کا کاف گیسو ہاں دہن، بیٹھے ہو شیخ شہر میں، ہاں کے بارے مالا فرماتے ہیں جیسے گول، ہاں دیکھا نا قاعدہ بغدادی میں، عربی میں جو ہاں ہے وہ گول ہے، اور میرے مصطفیٰ کا منہ شریف گول ہے، منہ شریف، دہن شریف گول ہے۔ بیٹھے ہو شیخ پہر میں، اپنے قسمت پر ناز کرو، مصطفیٰ کے رخ کا اور مصطفیٰ کے چہرے کی برکتیں حاصل کر رہے ہو۔ بیٹھے اعلیٰ حضرت فرماتے کاف کے سہاد ہے جیسے عربی میں ہاں ہے، ایسے ہی میرے آقا کا منہ شریف ہے۔ کاف کے سہاد ہے یا ابرو، ابرو کہتے ہیں بھاؤں کو، جان لو میرے بچوں، ابرو کس کو کہتے ہیں؟ بھاؤں کو۔ آپ بھی اپنے ہاتھ کو ذرا بھاؤں پر رکھیں، یہ ہمارے جو ہے سر کی جو ہے یہ کیا ہے، چھجا ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر سمجھ لو ایسے لگو گے جیسے گھومتے ہوئے بہرائچ کی گلیوں میں ہرہا جانور، ایسے لگو گے۔ یہ اللہ نے شو بنائے، اپنے رب کا شکریہ ادا کرو، جیسے ہرہا نہ لاگت ہے ایسے ہو جاؤ گے۔ یہ بھاؤں، یہ ٹھیٹ دیہاتی جملہ ہے جو میں نے پیش کیا۔ حضرات آپ بھی اپنے ہاتھ کو پھیریں اور ذرا دیکھیں کہ کیا آپ کی بھاؤں سیدھی ہے؟ نہیں۔ تلوار کی دھار کی طرح سیدھی نہیں، کسیفی سریجی ہے نہیں، بلکہ آپ کی بھاؤں بھی آپ محسوس کریں گے، ہاتھ پھیریں گے تو تھوڑی سی لچکدار ہے، تھوڑی سی خمیدہ ہے، تھوڑی سی ٹیڑھی ہے، تھوڑی سی گھومی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کاف
मुस्तफा की भौं शरीफ ऐसे जैसे अरबी की, यानी यहाँ से चली ये भौं मुबारक फिर थोड़ी सी लचकदार हो गई, थोड़ी सी खमीदा हो गई, थोड़ी सी फूल गई। अल्लाह अल्लाह। ए लोगों, आला फरमाते काफ के सुहा बहन या बहू आंखें आए स्वाद, एक तरफ ऐन लिख दो और दूसरी तरफ स्वाद लिख दो। जिस तरह ऐन की हैयत है और जिस तरह स्वाद की सूरत है, बेऐन ही मुस्तफा की आंख की सूरत है। अहमद रजा खान कर रहे हैं। अब अपने तसल्ली का हाथ सीने पर रखो और ठंडे दिलो दिमाग से सोचो, इंसाफ का मदर न करो। महमूद रजा हाशमी के जुमले को नोट करो। ए लोगों, इमाम अलूसी ले लो, इमाम अल-बहकी ले लो, इमाम तबरानी ले लो, इमाम बुखारी ले लो, इमाम नसाई ले लो, इमाम तिरमिजी ले लो, इमाम नसाई ले लो, इमाम नसाई, इमाम बुखारी ले लो। जितने अइम्मे मुज्तहिदीन है, जितने शुर्राहे हदीस है, जितने तमाम बड़े उलमाए काबरीन है, जब उन्होंने तर्जमा किया है तो आपने देखा होगा कुरान उठा करके, अरे ज्यादा नहीं, आप आला हजरत का कंजुल ईमान ले लो। अल्लाह अल्लाह। ए लोगों, कुरान में आप जरा झांक करके देखो। ए लोगों, क्या लिखा है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ए लोगों, इमाम अलूसी हो या इमाम शाफई हो या इमाम आज़म अबू